بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ آج کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، حضرت امیر معاویہ کا دفاع، اہل بیت کا دفاع ہے. دیکھیں یہ موضوع ایسا ہے کہ میں انشاءاللہ آج تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو پیچھے کلپ آیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، آج میں اس پر آپ کے جتنے کومنٹس آئے ہیں میں ان کومنٹس کے رپلائی کرتا ہوں. انشاءاللہ سب کے نام لے کے ان کا میسج پڑھ کے جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں ان سب کے میں میسیجز لوں گا، کھلے دل سے لوں گا، اور میں آپ کو پھر انشاءاللہ اس کے جوابات دیتا ہوں. دیکھیے گا یہ موضوع ایسا ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. نہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا بیان کرنے سے دنیا تبدیل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت ہے، میری دعا ہے میرے منہ سے، میرے سمجھانے سے کوئی ایک شخص بھی سمجھ جائے میرے لیے یہی بہت ہے. اور یہ مسئلہ ظاہر ہے ایسا ہے کہ دیکھیں ٹائٹل پہ غور کریں. ٹائٹل یہ ہے حضرت امیر معاویہ کا دفاع، حضرت اہل بیت کا دفاع ہے. میں نے اپنے پچھلے کلپ کے اندر بڑی وضاحت کی اس چیز کی کہ علماء کے 4 موقف رہے ہیں، اور میں نے چاروں موقفات کے اوپر دلائل بھی آپ کو دیے ہیں، اور کچھ مجھے اعتراضات بھی ملے ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اور اب اس کے اندر دیکھیے گا پہلا موقف تو میں نے ذکر کیا، بہت سے علماء ہیں جن کا رہا کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ کا گروہ ٹھیک نہیں تھا. ایک موقف تھا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں، حضرت علی کا گروہ وہ ٹھیک نہیں تھا. ایک موقف علماء کا رہا ہے دونوں گروہ ٹھیک تھے، دونوں حق پر تھے، سب کے پیچھے صحیح حدیث ہیں. اور ایک موقف ہے کہ دونوں گروہ ٹھیک نہیں تھے، دونوں جہنمی، اصحاب النار، دونوں باطل پر تھے. یہ 4 موقف تھے، چاروں موقف پر میں نے آپ کو دلائل ذکر کیے، اور آخر میں نے آپ کو بتایا 5واں موقف علماء کا جو سب سے بہترین قول ہے. اور وہ بہترین یہ ہے کہ دونوں گروہ اجتہاد پر تھے، یہ حق باطل کی جنگ ہی نہیں تھی. پھر میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا اگر اس کو حق باطل کی جنگ قرار دی تو آپ اہل بیت کی توہین کریں گے. لہذا میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے جو سمجھدار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، میری بات کو غور سے سمجھیے گا. کسی بھی جانب آپ چلے جائیں، آپ حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہیں یا یہ بول دیں کہ وہ جس موقف پر تھے وہ باطل ہے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، اور حضرت علی نے جو تلوار اٹھائی وہ حق کی تلوار تھی. جس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی گمراہ، اس نے حق کا ساتھ نہیں دیا. یہ برائی اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو جاتی ہے. اگر آپ جمل کے اندر آ جائیں، اور جمل کے اندر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، انہوں نے شروع میں بیعت کی حضرت علی کی، بعد میں آپ نے انکار کر دیا کہ زبردستی بیعت ہوئی تھی، رضامندی سے نہیں ہوئی تھی، مشاورہ سے نہیں ہوئی تھی. اگر اس معاملے کے اندر بھی آپ یہ بول دیں کہ حضرت طلحہ غلط تھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ غلط تھی، بات یہ ہے یہ برائی بھی اہل بیت کی طرف جاتی. میرا آسان الفاظ کے اندر سمجھانا یہ ہے کہ اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں ان کو بحث میں مت لائیں. یہ موضوع ایسا ہے، اس موضوع میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں گے، ایٹ دا اینڈ آپ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کی توہین کریں گے. میں اس وجہ سے اس ٹاپک کو صدیوں سے علماء لکھتے آئے ہیں، عوام میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چپ رہو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ بات ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، میرے اصحاب کا ذکر جب بھی کرنا زبان سنبھال کے کرنا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا ظاہر ہے کیا کریں، آج کل سوشل میڈیا کے اندر اس موضوع کو اچھالا جا رہا ہے، اور اس انداز میں تصویر کا صرف ایک رخ دکھا کر کے لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر دیا جاتا ہے. وہ ایک رخ یہ ہے کہ اہل شام غلط تھے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہے اس کی طرف ذہن ہی نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے اسامہ بن زید اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، جب وہ حضرت علی کے ساتھ ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا تو پھر یا تو آپ کیٹاگوریکلی اعلان کریں کہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام گمراہ ہو گئے تھے اس مسئلے پر. آپ کیوں نہیں یہ بولتے ہو؟ حسن بن علی کا کیا موقف تھا، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں بیان کرتا ہوں آج انشاءاللہ آپ کے کامنٹس پڑھ کے پھر میں بیان کرتا ہوں. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں گے اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کوئی مذاق بنائیں گے. اس لیے میں نے وہ تفصیل سے کلپ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے کچھ دلائل بھی دیے. ایٹ دا اینڈ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ معرکے کو حق باطل کا معرکہ نہ سمجھیں، اس کو عوام میں ڈسکس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ورنہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو تختہ مشق بناتے چلے جائیں گے. اور جو سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ تمام اہل بیت رسول اللہ کے سارے اہل بیت سب کی عزت کرے گا، سب کا احترام کرے گا، اور وہ ایسی بات نہیں زبان سے نکالے گا کہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام تختہ مشق بن جائے. میں کچھ کامنٹس آپ کے لیتا ہوں اور انشاءاللہ میں اس کے جوابات بھی کوشش کرتا ہوں مختصراً دیتا چلا جاؤں. اچھا سب سے پہلے دیکھیے گا ایک میسج پڑھا، عروج متین صاحب نے ایک کامنٹ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فتنۃ المسیح دجال تھا، جو بات آپ بول رہے ہیں سمجھاتا ہوں. بھائی اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ میں نے اس کلپ کے اندر وضاحت کی ہے کہ اہل شام سے متعلق کچھ حدیثیں بیان کی ہیں. تو بھائی کہہ رہے ہیں سر جی وہ جو حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ آخری زمانے کی، قیامت کے وقت کی حدیثیں، اور آپ اس کو اہل شام کے فتنے حضرت امیر معاویہ والے فتنے کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. چلے سر وہ شام والی حدیثیں نکال دیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے استدلال نہیں کریں. میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فتنہ پانا تو شام پکڑ لینا. تو دجال نے قیامت کے روز آنا تھا. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ تم اگر وہ زمانہ پانا شام پکڑ لینا.
تو قیامت کی کیا بات چلے گی؟ لیکن میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آپ ساری شام والی حدیثیں نکال دیں، لیکن سر صرف شام پر آپ کیوں سوچ رہے؟ آپ شام سے اگلی بات پہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث بیان کی تھی، ریفرنس بھی دیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کا ساتھ دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں ولم آ رہا ہوں، میں اس کو حرام سمجھ رہا ہوں۔ آپ اس پہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلوار اٹھی وہ حق کی تلوار اٹھی تھی، تو پھر اس کو جو حرام کہہ رہا ہے اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ خدا کے واسطے اہل بیت رسول پاک علیہ السلام سے محبت کریں۔ اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت میں سے، اور جب اہل بیت میں سے آپ نے اس تلوار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھا تھا، یہاں پھر آپ کھل کے میدان میں آئے اور آپ یہ بولیں کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کے اندر اہل بیت رسول پاک علیہ السلام ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کا یہاں تھا جہاں حضرت علی تھے، ایک طبقہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کا اسامہ بن زید تھے جنہوں نے تلوار اٹھانے کو حرام سمجھ لیا تھا۔ تو اگر تو آپ یہ بولیں کہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام ہی اس مسئلے کے اندر گمراہ ہو گئے تھے، تو جتنے بھی آج تک گمراہ ہوتے آ رہے ہیں ان کی گمراہی پر ناز ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے بھی اہل بیت رسول پاک علیہ السلام۔ لہذا خدا کا واسطہ ہے، میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، یہ جو ٹاپک ہے، دیکھیں اس ٹاپک کے اندر اتنی باتیں ہیں کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں ہمیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ نتیجہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی موقف کی طرف جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اعتراض کر دیں۔ لہذا آپ شام والی ساری حدیثوں کو ختم کر دیں، باطل ہیں وہ سب، لیکن مجھے یہ بتائیں اسامہ بن زید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گمراہ ہو گئے تھے؟ تو پھر واضح الفاظ میں بیان کریں۔ اگر آپ بولے نہیں رسول اللہ کے اہل بیت گمراہ نہیں ہوئے تھے، تو پھر سنیں، حضرت علی نے تلوار اٹھائی تھی، اس تلوار اٹھانے کو اسامہ بن زید حرام کہہ رہے تھے، تو اگر یہ حق کی تلوار اٹھی تھی تو اس کو حرام کہنے والے پر شرعی حکم کیا ہے؟ آپ کوئی ایک موقف چن لیں گے اہل بیت، بات یہ تختہ مشق اہل بیت کو بنا دیں گے۔ اگر آپ اسامہ بن زید کے موقف کو ٹھیک بول دیں، حضرت علی وہ بھی اہل بیت میں سے، حضرت علی کے موقف کو ٹھیک کہہ دیں گے اسامہ بن زید وہ بھی اہل بیت میں سے۔ لہذا میری گزارش ہے اس مسئلوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اس مسئلوں کو کیونکہ قصے کہانیاں روایتیں ہر طرف موجود ہیں اور اتنی خطرناک روایتیں موجود ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا میری گزارش ہے، یہ میں نے ایک میسج پڑھا عروج متین صاحب کا جنہوں نے کہا کہ شام کی جو حدیثیں ہیں وہ فتنہ دجال سے متعلق ہیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹ جتنے بھی مزید کامنٹس ہیں جنہوں نے اعتراض شام کی حدیثوں پر کی، میں کہہ رہا ہوں ساری شام والی حدیثیں نکال دیں، اس بات کا جواب دیں اسامہ بن زید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، جب انہوں نے حضرت علی کا نہ جمل میں ساتھ دیا نہ صفین میں ساتھ دیا اور حرام سمجھ رہے تھے اس ساتھ دینے کو، ان پر شرعی حکم آپ بیان کر دیں۔ اگر آپ بولے اہل بیت رسول گمراہ ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو سر اگر بعد میں کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی پر ناز آنا چاہیے کہ ان کے پیچھے بھی اہل بیت ہے، اور اگر آپ بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گمراہ نہیں ہوئے تھے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ مسئلہ صدیوں سے نہیں سلجھ سکا سر، اس لیے خاموشی کیوں نہیں اختیار کی جاتی؟ آج دوبارہ ممبروں پہ بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر کلپس بنا کے اس مسئلے کو، لیکن اس مسئلے کو میں نے جس انداز کے اندر ڈسکس کر دیا، سوچنے والا سمجھنے والا انشاءاللہ ضرور سوچے گا۔ ہر موقف کے پیچھے صحیح حدیث ہیں اور ہر موقف پہ اہل بیت رسول ملے گا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس مسئلے پر ہم اہل بیت کو تختہ مشق نہ بنایا جائے، اہل بیت رسول پاک علیہ السلام سے سچی محبت کی جائے، اور جو سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع ضرور کرے، جمل کے اندر بھی طلحہ اور زبیر کا بھی دفاع کرے گا، اور وہ حضرت امیر معاویہ کا بھی دفاع کرے گا، وہ حضرت علی کا بھی دفاع کرے گا، اس لیے کہ اسامہ بن زید اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کا موقف جمل کے اندر کیا تھا میں وہ بھی آج ذکر کروں گا، اور صفین کے اندر بھی کیا تھا۔ آپ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو برا بلا کے ہر صورت کہیں گے، اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ لہٰذا حضرت بات صرف یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع جس نے کیا وہ ناسبی ہو جائے گا، سر حضرت امیر معاویہ کا دفاع ضروری ہے، ورنہ اہل بیت کو برا کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ ناظم صاحب ہیں، میسج کریں کہ کاش ایک صحیح حدیث بھی حضرت معاویہ کی فضیلت میں ہوتی۔ سر یہ میں ابھی مختصراً جواب تو نہیں دے سکتا اس موضوع کے اوپر، انشاءاللہ یہ جو کامنٹس کے میں آنسر کر رہا ہوں اس کے بعد میں ایک تفصیلی آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے آپ کی فضیلت کے اوپر، بلکہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا بخاری کی کہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی سنا دوں آپ کو، مسلم کی روایت ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پہلے ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کہتے ہیں صفین کا ماری، صفین کا ماری، یہ نام بعد میں پڑا، میں کہہ رہا ہوں وہ نام بولو جو اللہ کے نبی علیہ السلام بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معرکہ کا نام رکھا تھا فیعتین عظیمتین، ان دونوں گروہوں کو اللہ کے نبی فرماتے تھے فیعتین عظیمتین۔ لہذا صفین نام مجھے پسند نہیں آتا، مجھے پسند آتا ہے فیعتین، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا، بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فئتین عظیمتین من المسلمین کی صلح کروا دے گا. دو بڑے گروہوں کی، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح کروا دے گا. دیکھو پھر اللہ کے نبی نے کیا نام رکھا؟ فئتین نام رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام. اور ایک جگہ مقتل عظیم فرمایا تھا، یعنی بڑا مقتل. تو یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے، صفین وغیرہ کہنے سے اچھا ہے فئتین بولا جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث. اب دیکھو میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں گے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت آپ کو ملے گی. اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو فئتین ہوں گے، اس میں مقتل عظیم ہوگا، دعوتہما واحدہ، ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. اس سے بڑی فضیلت کو سمجھ میں آئی؟ یہ فئتین کون سے تھے؟ یہ مقتل عظیمہ کون سا تھا؟ تمام محدثین کو پڑھ لیں گے، صفین کے بارے میں یہ حدیث ہے. دونوں فئتین جو تھے، ایک طرف حضرت علی ایک دفعہ، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوتہما، ان دونوں کی دعوت ایک ہے، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہے. پھر آپ نے، اگر آپ کے ذہن میں آئے، وہ بخاری کی حدیث 2812 جس کے اندر ذکر ہے کہ ایک کی دعوت جنت کی ہوگی، ایک کی دعوت، میں نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا کلپ میں، یہ نبی علیہ السلام سے لفظ ثابت نہیں ہے. محدثین نے اعتراض کیا بخاری میں تحریف ہے، مدرج ہوا تھا، یہ لفظ بعد میں ایڈیشن ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بات نہیں، غیر نبی کی بات ایڈ ہو گئی تھی اس کے اندر. یہ میں آپ کو بتا، لہٰذا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف گروہ علی اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں کا دعویٰ ہے، اس سے بڑی فضیلت کو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کوئی نظر آئے مجھے بتا دیجیے گا. تو فضیلت بیٹا دیکھنے سے مل جاتی ہے. اچھا جی، آگے ایک میسج ہے ہمارے پاس، کامنٹ کر رہے ہیں گلوبل ویوز وال ٹی وی، کہہ رہے ہیں جعلی روایات گڑی ہیں بنو ابو طالب کے حکمرانوں نے حضرت معاویہ پر، حضرت علی نے حملہ کیا، حضرت معاویہ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا. قرآن پاک کی روح سے حضرت معاویہ حق پر تھے، ان کا مطالبہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لینا تھا، اور یہ قرآن کے عین مطابق تھا. حضرت علی نے عثمان غنی کے قاتلوں کو پناہ دی اور ان کو اعلیٰ عہدے پر رکھا. دیکھیں بیٹا، جس نے بھی میسج کیا ہے یہ موقف میں دوبارہ ذکر کروں گا کہ جتنے موقف ہیں سارے کمزور موقف ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی موقف رکھا جائے گا اہل بیت رسول پاک علیہ السلام تختہ مشق بن جائے گا. لیکن حضرت علی ٹھیک نہیں تھے، یہ جملہ بولنے پہ بھی اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو گمراہ کہنا لازم آئے گا. اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں دوسرا گروہ باطل پر تھا، یہ تلوار جس نے اٹھائی وہ حق تھی، جس نے تلوار میں ساتھ نہیں دیا وہ گمراہ تھا، پھر اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو برا بلا کہنا لازم آئے. اسامہ بن زید کا یہ موقف تھا، حضرت حسن بن علی ان کا بھی یہی موقف تھا. آج میں سناتا ہوں آپ کو حضرت حسن کا کیا موقف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ وہ معرکہ ہے، اس کے اندر آپ نہیں جائیں کسی ایک موقف کی طرف، یہ ٹھیک تھا وہ غلط تھا، وہ غلط تھا یہ ٹھیک تھا. آپ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ دونوں طرف اہل بیت رسول پاک علیہ السلام آپ کو ملیں گے، دونوں طرف کی روایتیں آپ کو ملیں گی. یہ جو قصے کہانیاں ہیں نا، ہمارے تو ایک تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے. میں آپ کو کھلی عام اجازت دے رہا ہوں کہ ہمارے اس کلپ کے اندر آپ کامنٹس کریں، آپ کے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی قصہ ہو اہل شام کے حوالے سے، ان کی برائیوں کے حوالے سے، میں تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، میں تصویر کا تیسرا رخ بھی دکھاؤں گا، چوتھا رخ بھی دکھاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سارے رخ پڑھے ہیں اور سارے رخوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. یہ سب قصے کہانیاں بری ہوئی. ہر جگہ جو موقف رکھو گے اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کوئی برا بلا کہہ رہے ہو آپ، کبھی حضرت حسن بن علی کو برا بلا بول رہے ہو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ کبھی حضرت اسامہ بن زید کو برا بلا بولنا شروع کر دو گے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. کبھی آپ حضرت علی کو برا بلا کہنا شروع کر دو گے. اہل بیت رسول پاک علیہ السلام سے ان سے محبت کی جائے اور ان معاملات کو اس انداز میں نہ چھیڑا جائے جس انداز میں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ چھیڑ دیا جاتا ہے. لہذا یہ جو بات کی ہے حضرت، آپ سے بھی گزارش ہے کہ نہ ایسا موقف رکھیں اور نہ ہی ایسے جملے ادا کریں. اچھا، ہیومینٹی راکس کامنٹس کر رہے ہیں، اللہ اکبر ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن سر ایک بات ہے، اگر بخاری کی حدیث 2812 اس میں ایڈیشن ہو سکتا ہے تو باقی حدیث میں بھی ایڈیشن ہو سکتا ہے. سر اس کا جواب ہے بالکل، اس لیے کہ بخاری کو اللہ کی کتاب تو نہیں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. مسلم کی کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. آپ بتائیں، اگر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی، اس میں گڑبڑ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، میں اکثر اپنے بیانات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فن حدیث وہ فن نہیں ہے جس کے اندر عوام کو گھسنے کی اجازت ہو. وہ توہین کرتی پھرے گی، وہ بے ادبیاں کرتی پھرے گی، وہ کفر میں بھی مبتلا ہو جائے گی. اسی بخاری کے اندر سر، اسی بخاری کے اندر آپ کو کتنے کفریات چاہیے؟ 1 2 3 4 5 10 میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. لیکن علماء اس کو قبول نہیں کرتے آئے ہیں، شروع سے رد کرتے آئے ہیں. یہ ایک فن ہے، اور اس فن کے اندر وداؤٹ ایکسپرٹیز اگر آپ جائیں گے پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ٹھوکرے کھائیں گے. اس لیے علماء منع کرتے آئے. دیکھو علماء پاگل نہیں تھے جو شروع کے اندر کہتے آئے کہ فن حدیث کے اندر انف نالج کے بغیر گھسنا اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے مترادف. آپ لوگ اس جملوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی میں نے دیکھا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آج بھی، آج کل کہ بھائی جب صحیح حدیث ہیں تو پڑھو،
تو پھر ایمانداری والی بات ہے. پھر میرا جملہ یاد رکھنا, پھر وہ صحیح حدیثیں بھی بخاری کی کیوں نہیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ جس کے اندر اہل بیت کی توہین کا ذکر ہے, صحیح اہل بیت کی توہین آئیے وہ کیوں نہیں سناتے ہیں پھر لوگوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر ذہن میں رکھیں, یہ ایک فن ہے, فن حدیث, اس کو بہت تحقیق کے بعد جا کر کے کسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. پہلے سند کو صحیح کہا جاتا ہے, پھر اس کے متن میں غور کیا جاتا ہے, کسی طرح قرآن کے خلاف نہ ہو, اس سے بڑی کسی حدیث کے خلاف نہ ہو, تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو, عقل کے خلاف نہ ہو, سائنٹیفک فینومیناز کے خلاف نہ ہو, حقیقت کے خلاف نہ ہو. 50 زاویوں سے کسی بھی حدیث کو دیکھ کر کے پھر حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ حدیث ٹھیک ہے. ورنہ اس بخاری کے اندر بھی اللہ جانتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ذکر ہو گئی ہیں, لیکن وہ شروع سے علماء مینشن کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ آج میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں, سب کے ریفرنسز ہیں. پھر میں نے 2812 حدیث کے اوپر آپ کو بتایا کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا, وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا. میں آپ کو حوالہ دیا ہے اور آپ پڑھیے گا ابن حجر اسقلانی صاحب کا, انہوں نے ذکر کیا شروع سے. علماء کہہ رہے ہیں, حمیدی کہہ رہے ہیں, ابو مسعود کہہ رہے ہیں, امام بخاری نے جو یہ کتاب لکھی تھی اس میں یہ لفظ نہیں تھے, یہ بعد میں مدرج ہوئے ہیں, یہ بعد میں غیر نبی کی بات بیچ میں ڈال دی گئی. اور پھر انہوں نے وضاحت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس چیز کا سماع بھی ثابت نہیں ہے, یہ واضح کر چکے ہیں علماء. اور جب یہ چیز واضح ہوگی, اچھا اس کی ایک اور دلیل ہے, یہی حدیث جتنے مزید ترک کے ساتھ آئی ہے کسی کو بھی پڑھ لے اس میں یہ لفظ نہیں ہے, صرف یہ لفظ ہے باغی گروہ قتل کرے گا, اگلے لفظ نہیں ہے. پھر میں نے یہ بھی وضاحت کیا کہ اس کے متن پر اعتراض ہے. اگر آپ بولیں کہ عمار جنت کی طرف بلا رہا تھا, وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلا رہا تھا, تو حضرت علی پھر غلط ہو گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام پورے گروہ کو فرما دیں وہ جہنمی ہے, جہنم کی دعوت دینے والا ہے, حضرت علی کیسے بول دیں قتلاہم فی الجنہ, جتنے مرے جنتی, تو حضرت علی غلط ہو گئے. سمپل از دیٹ. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کے جو بعد کے الفاظ ہیں وہ الفاظ ثابت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. اور اس پر اللہ کرے لوگ توبہ کریں, اس لیے کہ بڑھ بڑھ کے آج سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ اسی حدیث کو بیان کر بار بار کہتے ہیں وہ دوزخ کی طرف بلائے گا, جنت کی طرف بلائیں گے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس لفظ کو منسوب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. میری دعا ہے. سر آگے ذکر کریں مہروز حسن صاحب. مہروز حسن صاحب کہہ رہے ہیں واہ واہ, آپ نے تو حضرت معاویہ کا دفاع کیا, ویری گڈ. اللہ ہمیں مولا علی کے ساتھ اٹھائے اور آپ کو حضرت معاویہ کے ساتھ اٹھائے. باقی بہت محنت کی ہے آپ نے, مگر کوئی سولڈ ریزن یا دلیل نہیں دے سکے. سر جو آپ نے جملہ کہا ہے نا, اس جملے کو غور کیجئے گا. میں بحث اور مباحثے کا شوقین نہیں ہوں, میں ہر عالم کے اجتہاد کو ایک ویلیو دیتا ہوں. میرے اور بھی کلپس سنیں, اور بھی موضوعات میرے سنیں, تو میں اجتہاد کو بڑا لائک کرتا ہوں. میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا حسن رکھا ہے کہ تحقیقات کیا کرتی ہے, تحقیق کر کر کے نتائج نکالتے, دماغوں کو جامد نہیں کیا. ہمارے دین نے دماغوں میں وسعت پیدا کی. آپ کا یہ جملہ غور کیجئے گا, میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا دفاع, میں نے حضرت امیر معاویہ کا براہ راست دفاع نہیں, میں نے رسول اللہ کے اہل بیت کا دفاع کیا ہے. یہ جملہ پہ غور کیجئے میرا. نمبر 1 سنیے گا, حضرت امیر معاویہ, اگر آپ یہ بولیں کہ حضرت علی کی تلوار حق پر تھی, تو جس نے اس تلوار کو حرام بولا اس کے بارے میں حکم آپ بتا دیں. نمبر 2, حضرت حسن بن علی کے حوالے سے بھی آپ حکم بتائیں, ان کا کیا موقف تھا. حضرت حسن بن علی نہ جمل کے اندر جس وقت جنگ ہونے لگی تھی, جنگ ہونے کے قریب تھی, آپ نے بھی مخالفت کر دی تھی. حضرت خود اپنے والد کی, حضرت علی کی مخالفت کر دی تھی آپ نے. اور جمل ہونے کے بعد پھر صفین میں بھی لا یحب القتال, صحیح روایت ہے طبرانی کی, کانا لا یحب القتال, جنگ کے حامی نہیں تھے حضرت حسن. آپ بتا دیں پھر ان کا حکم کیا ہے. سر میں بہت پیاری بات کر رہا ہوں, اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اٹھایا, خدا کا واسطہ ہے. اسامہ بن زید بھی, ان کا بھی رجحان اسی جانب تھا. حضرت حسن بن علی قتال کے حامی نہیں تھے. تو سر ایک طرف حضرت علی اہل بیت ہیں, تو ایک طرف حضرت حسن بھی ہیں. آپ کو میں روایت سنا دیتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. یہ دیکھیں, تصویر کا ایک رخ نہیں, تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. آپ کسی ایک موقف کی بات کر رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے آپ اہل بیت کو برا کہہ رہے ہیں. میں یہی نظریہ بار بار لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ کچھ بھی آپ ایسا کہہ دیں گے نا, اہل بیت کا نقصان ہوگا. اور سچا محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے, وہ ان چکروں میں نہیں پڑے گا. اب حدیث سنیں, حدیث یہ ریفرنس آپ کے پاس آ رہا ہے, میں مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جس وقت جمل کا معاملہ گرم ہو گیا اور قتال بالکل قریب آ گیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. بصرہ کے اندر وہاں دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کھڑے ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہہ رہے ہیں, جنگ کی طرف ابھار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی جنگ کی جائے, حق کی, یہ حق کی جنگ ہے, جنگ کی جائے, جنگ کی. حضرت حسن بن علی پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے کہے. حضرت حسن نے کہا, لوگوں سنو, میں پہلے نہیں بول چکا تھا تم کو کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسئلے ہو جائیں گے. کہا کہ مدینے میں کتنے مسئلے تھے, کہا کہ آج میں بولتا ہوں مدینے کے اتنے حالات خراب تھے کہ جو گروہ یہاں پر بیٹھے ہو تم لوگ,
تم بھی اگر مدینے کے اندر ہوتے، حالات اتنے خراب تھے، لوگ تمہیں بھی قتل کر دیتے، تمہارا بھی مددگار کوئی نہیں ہوتا. وہ فتنہ مدینہ کا چھوڑ کے یہاں آ گئے ہو. حضرت حسن نے جس وقت لوگوں، حضرت علی کا خطبہ دینے کے بعد حضرت حسن بن علی نے جب لوگوں کو ایسی بات کی، پڑھے آپ روایت پوری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بن علی کو اجلس، بیٹھ جا حسن، تو بیٹھ جاؤ. اور پھر حسن کو فرمایا کہ حسن، آپ نے جو تقریر کی ہے یہ تقریر ایسا ہے جیسے کسی نے کسی لڑکی نے راگ گا دیا ہو. یہ کیا بات کی ہے لوگوں کے درمیان؟ پھر حضرت علی نے فرمایا وما وجدت الا سیفا، میں لڑوں گا. حضرت حسن منع کر رہے تھے، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر حسن بن علی منع کر رہے تھے. آگے مدینے میں اتنا فتنہ باغی گروہ نے قتل کر دیا، تم بھی وہاں ہوتے تمہیں بھی قتل کر دیا جاتا. اتنے فتنے کو چھوڑ کے یہاں آ کے لڑ رہے ہو آپ. تو سر میرا آپ سے سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، آپ کا فیصلہ تھا سلاخوں پر، لیکن آپ کے بیٹے حضرت حسن بن علی مخالفت کر رہے ہیں. اور جمل جب ہو گئی جنگ، یاد رکھیے گا جنگ جمل کے بعد صفین کے اندر واضح موقف تھا حضرت حسن بن علی کا، کان لا یحب القتال، انہیں حامی تھے اس جنگ کے. تو سر کون سے اہل بیت کی؟ حضرت علی وہ اہل بیت ہے، آپ کے بیٹے حسن بن علی وہ اہل بیت نہیں ہے کیا؟ حضرت اسامہ بن زید اہل بیت نہیں ہے کیا؟ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ اس لیے میں نے آپ کو آج کا ٹائٹل یہ بنایا، حضرت امیر معاویہ کا دفاع اہل بیت کا دفاع ہے. اس لیے کہ اس جنگ کو آپ نے جب حق باطل کی جنگ بنا دی، خدا کے واسطے آپ اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی. اس لیے میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ان پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ تصویر کا ایک رخ ہمارے یہاں بالکل بیان کیا جاتا ہے، آپ تصویر کے سارے رخ دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس بحث کے اندر پڑھنا، اس بحث کے اندر جس جانب آپ چلے جاؤ گے آپ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کی ہی توہین کر رہے ہیں. لہٰذا عافیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرو، اس چیپٹر کو کلوز کرو. یہ صدیوں سے کلوز نہیں ہوا، لیکن آج میرے کہنے پر اگر کسی ایک شخص نے بھی کلوز کر دیا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، میرے لیے فخر کی بات ہے. سر یہ مہروز صاحب کا کامنٹ تھا، میں نے اس پہ ذکر کر دیا. سر محمد انس صاحب میسج کر رہے ہیں، میں اس کامنٹ کا جو ہے تفصیلی جواب دوں گا، اس لیے کہ بہت مسئلہ ہے اس حدیث پر بخاری کی کہ باغی گروہ قتل کرے گا. آج میں تھوڑا سا اس کو بھی واضح کر دیتا ہوں. سر محمد انس صاحب تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارے ناصبی، مولا علی خلیفۃ المسلمین تھے، کیا خلیفہ سے جنگ کرنا ٹھیک ہے؟ سر اب سنیں اس کا جواب، اور اس انداز کے اندر سنیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی پر دعائیں دیں گے وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جو بات کو سمجھ جائیں گے. آج میں آپ کو کھول کے رکھتا ہوں ہر چیز. پہلی بات دیکھیے گا بیٹا، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، آپ کسی کو ناصبی کیوں بولیں؟ بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی کو غلط کہنا ناصبی ہونے کی علامت ہے، میں پھر سوال کروں گا آپ نے اہل بیت کی توہین کی ہے؟ آپ توبہ کیجئے گا. اس لیے کہ اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت میں سے، وہ اس تلوار اٹھانے کو، حضرت علی کی تلوار اٹھانے کو حرام سمجھ رہے تھے. آپ نے اہل بیت کی توہین کی ہے. میں بار بار یہی نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اہل بیت کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ سارے اہل بیت سر آنکھوں پر، اس دل میں اس دماغ پہ، واحد بندہ میں ہوں، ہر موقع کے اوپر اہل بیت کا الحمدللہ دفاع کرتا ہوں. آپ نے حسن بن علی کی بھی توہین کی، کانا لا یحب القتال، وہ نہیں اس جنگ کے حامی تھے. ناصبی نہیں بولنا، یہ جملہ اچھا نہیں ہے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ میرے دل کے حال بھی جانتا ہے. اہل بیت کی توہین نہ ہو، میں اس لیے بار بار لوگوں کو یہ ذکر کرتا ہوں. یہ مسئلہ حق باطل کا نہیں تھا، یہی ماننا پڑے گا، ورنہ اہل بیت کی توہین کرو گے آپ. اچھا دوسری بات آپ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، حضرت علی خلیفۃ المسلمین تھے، ان سے جنگ کرنا ٹھیک ہے کیا؟ سر سارا مسئلہ ہی یہ پیدا ہوا. دیکھیے گا آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کتابوں سے کر رہے ہیں، کتابوں سے تو میں بھی بات کروں گا آپ سے، اس لیے کہ آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، میں نے تصویر کے بہت رخ دیکھے. اب تصویر کے سارے رخ آپ کو میں سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو حدیث ہے تقتلہ فی الباغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کر دے گا. اصل میں صحابہ میں اختلاف ہی یہ ہوا تھا کہ باغی گروہ ہے کون سا. حضرت علی کے گروہ کے افراد وہ بغاوت پہ اتر آئے تھے یا حضرت امیر معاویہ کا گروہ بغاوت پر اتر آئے تھے؟ اب غور سے جملہ سننا، اگر آپ بولیں کہ نہیں حضرت علی کا گروہ بغاوت پر نہیں اترا تھا، اگر آپ یہ بولیں کہ حضرت علی کا گروہ خلافت پر تھا، وہ بغاوت پر نہیں اترا تھا، سر یہاں پر بھی آپ اہل بیت کو برا بول دیں گے. اس لیے کہ آپ کو ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دکھایا، میں تصویر کے دو رخ دکھاؤں گا آپ کو. مسئلہ ہی سارا یہ ہوا تھا صحابہ کے دور میں کہ جو خلافت ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلافت ٹھیک ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی؟ بات یہ کہ آپ بولیں خلافت ٹھیک ہوئی تھی، آپ صحیح حدیثیں بیان کر دیں گے، بیان کر دو، روایتوں میں ہی آیا ہے نا بات. سر میں تصویر کا دوسرا رخ بیان کرتا ہوں، اور غور سے سنیے گا تصویر کا دوسرا، صحیح سند کی حدیثیں. کسی کو اعتراض ہو تو میں پوری بخاری آپ رد کر دو گے اگر حدیث کو غلط بولو. آپ ابن شہاب کی روایت ہے زہری، اگر آپ بولو گے اس کی روایت ٹھیک نہیں ہے
पूरी बुखारी तो भरी हुई ज़ुहरी के साथ है, निकाल दो फिर बोलो बुखारी भी नासबी है इसकी सारी हदीसों को, फिर तख्तुलू फी अल-बागिया की क्या रिवायत आपके सामने रहेगी। इब्न शिहाब से जो रिवायत है ये सही सनद के साथ, वो देखो बातें, सबसे पहला बंदा मैं हूं जो इस सही रिवायत को उठा के दीवार पे मारता हूं, इसलिए कि अहले बैत की शान के लायक नहीं है। हज़रत अली की शायान है सही सनद के साथ, ये फिर भी उठा के दीवार पे मारता हूं क्योंकि मुझे सच्ची मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से। लेकिन आप गैर शऊरी तौर पर अहले बैत कोई बुरा भला कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? गौर से सुने। इब्न शिहाब ज़ुहरी, इब्न हजर अस्क़लानी ने शरह के अंदर जिक्र किया और सही सनद के साथ, और मैं पूरा आपको वाक़या जिक्र कर रहा हूं, ये रेफरेंस आप स्क्रीन के ऊपर हम दे रहे हैं। इब्न शिहाब ज़ुहरी का कहता था कि मदीने के अंदर जिस वक्त बैत हुई थी, हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए, ये सही, अब क्या करें, सही रिवायतें आ गई किताबों के अंदर। अगर एक तस्वीर का रुख देखा आपने, दूसरा तस्वीर का रुख भी तो देखें। हज़रत उस्मान गनी जब शहीद हो गए, हज़रत अली बाजार में खड़े थे, कुछ लोंडे आ गए, कुछ लड़के आ गए और आकर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि हज़रत आप बैत कर लें। अल्फाज हैं, हज़रत अली कहते हैं कि हत्ता तशावर अन्नास, अभी मुशावरत ही नहीं हुई, अहले हिल और उक़दा से अभी मुशावरत ही नहीं हुई, मुशावरत तो करने दो, उसके बाद फिर बैत भी कर लेंगे। सर क्या करें, सही सनद की बातें हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं उठा के दीवारों पे मारता हूं ऐसी सही सनद की बात, जिसने उम्मत तोड़ के रख दी। अल्लाह के नबी ने तो नहीं फरमाया था ये सही सनद की बातें, लेकिन इन सही सनद की बातों पे हम उम्मत टूट के रह गए। औकात देखें हमारी क्या है, 1500 साल बाद उठ के 1500 से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने वालों को गालियां दे रहे हैं। सही सनद की बात यह है, हज़रत इब्न शिहाब ज़ुहरी कहता है जिस वक्त बैत की बात आई, हज़रत अली ने कहा कि अभी तो मुशावरत ही नहीं हुई है, मुशावरत अहले हिल और उक़दा से करने दो, मैं फिर बैत कर लूंगा। कि उसके बाद की बात यह है, हज़रत अली, मदीने के लोगों को हज़रत अली ने जब ये देखा कि तलहा के हाथ पे लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम बैत कर लें, तलहा के हाथ में बैत करने के लिए जब लोगों का मिजाज देखा हज़रत अली ने, तो ये सोचा कि उसके हाथ में बैत ना कर लीजिए। हज़रत अली ने फिर लोगों को पकड़ के कहा कि ठीक है मेरी बैत करो, ज़बरदस्ती बैत करवा ली। ना मुशावरत हुई थी इस बैत के ऊपर, ये सही सनद की बातें हैं। वो कह रही है कि ना मुशावरत ही नहीं हुई थी इस बात के ऊपर, कोई रजामंदी नहीं हुई थी। इसी को इकरा कहा जाता है। इकरा का ये मतलब जरूरी नहीं होता पिस्टल रख करके कोई बात करे, बगैर रजामंदी बगैर मुशावरत के ऊपर ये बैत हुई थी। लोगों में फैलना शुरू हो गया, भाई लोगों ने बैत कर लिया, हज़रत अली, ये बात फैली थी। सर यही इख्तिलाफ हुआ ही ये था सहाबा के दरमियान। फिर हज़रत तलहा वहां मौजूद थे जब बैत हुई, कारिहन बैत की थी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कह रहे हैं ये कोई बैत थी, मुशावरत अहले हिल और उक़दा से मुशावरत ही नहीं हुई थी। और खुद हज़रत अली ने कहा था कि लोगों की अभी मुशावरत हुई नहीं है, फिर बगैर मुशावरत के कहां से बैत कर ली। खलीफ बैत ये होती है, और आपको मालूम है बगैर मुशावरत के कोई इकदाम उठाए तो उसके खिलाफ जंग करने का हुक्म है। मसला ये हुआ था। अच्छा अब आप बोलेंगे यार सही सनद की बात, मैंने आपको पहले बोला कि इस सही सनद की बात में दीवार पे मारता हूं उठा के, लेकिन क्या करूं, आई हैं ये बातें। अब हुआ क्या कि हज़रत तलहा या दीगर जो सहाबी थे, जुबैर थे, उन्होंने फिर एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा कोई बैत ठीक नहीं हुई है, ये कैसे बैत हुई है, ना मुशावरत हुई अहले हिल और उक़दा के साथ। और लोगों को पकड़ा, ये देखा कि लोग तलहा को बनाने वाले हैं, उनसे बैत करने वाले हैं, इंटरेस्टेड है वहां पर, बस बैत कर दी जबरदस्ती। सर अब सही रिवायत सुनिएगा और जो मैं सुनाना चाह रहा हूं, और वो ये कि हज़रत अली का मौक़िफ़ यहां पर यह था कि ये बैत जबरदस्ती नहीं हुई थी, बगैर रज़ामंदी के नहीं हुई थी, ये बैत हुई थी ठीक। लिहाजा हज़रत अली और उनके गिरोह का मौक़िफ़ ये हो गया था बैत बिल्कुल ठीक हुई थी। और हज़रत तलहा और दीगर सहाबा का मौक़िफ़ ये था ये बैत ही ठीक नहीं हुई थी, ये बैत ही बगावत है, बगैर मुशावरत के। अल्लाह का हुक्म है कि बगैर मुशावरत के वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, बगैर मुशावरत के बैत ही ठीक, ये खिलाफत ही ठीक नहीं हुई। अब सहाबा के दो गिरोह बन गए। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, खुदा का वास्ता है अहले बैत को निशाना ना बनाइएगा। अब बात पूरी सुने। अब बात यह हुई कि हज़रत अली का गिरोह खड़ा हुआ, जिस वक्त बात आ गई जमल के मामलात आ गए, और उस वक्त बात फैलने लग गई कि हज़रत तलहा जो थे, जुबैर जो थे, इन्होंने रजामंदी से बैत की थी, अब बैत तोड़ दी है इन्होंने, बगावत उन्होंने की। यानी गिरोह अली कह रहा था बगावत उन्होंने की। और तलहा लोगों का गिरोह जमल वाले, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा वाले, उनका मौक़िफ़ यह था ये बैत ही ठीक नहीं हुई थी, ना मुशावरत हुई थी, ना इसके अंदर ये देखा गया ज़बरदस्ती फौरन का लोगों को बैत कर लो। जब ये दो बातें हो गई, अब जमल के मौके के ऊपर जो गिरोह था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। सर पढ़िएगा, रोंगटे खड़े कर देगी आपकी ये रिवायत। आपने हमेशा तस्वीर के एक रुख देखें, आज दूसरा रुख देखिएगा। हज़रत गिरोह अली ने जिस वक्त ये बात की और कहा कि तलहा ने रजामंदी से बैत करके तोड़ दी थी, उसामा बिन ज़ैद फिर अल्लाह के नबी के अहले बैत खड़े हो गए। उसामा बिन ज़ैद फिर खड़े हो गए और उसामा बिन ज़ैद ने कहा बात सुनो, गर्दन पे तलवार रख के बैत की थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शहादत देता हूं कि तलहा लोगों की बैत रजामंदी से नहीं हुई थी, कारिहन हुई थी, हाँ करा करके बैत ली थी। उसामा बिन ज़ैद ने कहा मैं गवाही देता हूं ये बैत ठीक नहीं हुई थी, अहले बैत रसूल पाक अलैहि सलाम से ही।
اور سر مسئلہ ہی یہ ہوا تھا. اب یہ خلافت ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں, اسی میں اہل بیت رسول پاک علیہ السلام سے دو گروہ بن گئے. حضرت علی کا گروہ کہہ رہے بیت ٹھیک ہوئی تھی, یہ خلافت ہی ٹھیک ہوئی تھی, اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا خلافت ہی ٹھیک نہیں ہوئی تھی. یہاں بھی اہل بیت رسول پاک علیہ السلام حضرت علی, ارے ادھر بھی اہل بیت رسول پاک علیہ السلام اسامہ بن زید کا موقف یہ تھا کہ خلافت ہی ٹھیک نہیں ہوئی, بغیر رضامندی بغیر مشاورت کے کاریہن میں گواہی دیتا ہوں. اس کے بعد لفظ ہے جس وقت اہل بیت رسول پاک علیہ السلام نے گواہی دی کہ طلحہ سچ کہہ رہا ہے کہ گردن پہ تلوار رکھ کے بیعت ہوئی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن بیعت کاریہن ہوئی تھی, رضامندی کے بغیر ہوئی تھی, مشاورت کے بغیر ہوئی تھی. جس وقت اسامہ بن زید نے طلحہ کے لیے گواہی دی تھی, اس وقت وہ گروہ حضرت اسامہ بن زید کو قتل کرنے پر تل گیا تھا, مار دیں گے تجھے جان سے. یہی روایت کے الفاظ ہیں, جائے پڑھیے گا, ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہے, غور سے سنیں میں پھر جو بول رہا ہوں. حضرت علی کی خلافت ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں, اصل میں اختلاف ہی ہوا تھا. ایک جانب حضرت علی کا گروہ, وہ بھی اہل بیت رسول پاک علیہ السلام, ان کا موقف یہ خلافت ٹھیک ہوئی تھی. جب ان کا موقف یہ خلافت ٹھیک ہوئی تھی تو جنہوں نے بیعت کے خلاف اس خلافت کے خلاف قدم اٹھایا وہ باغی گروہ ہوا. ان کا موقف یہ تھا کہ بیعت ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, باغی گروہ یہ ہے, اس مسلمانوں کے خلاف بغاوت انہوں نے کی ہے بغیر مشاورت کے حاکم بنا کر, ان کے نزدیک باغی گروہ یہ ہے. اور اس گروہ میں کون شامل ہے؟ اسامہ بن زید, پھر اہل بیت رسول پاک علیہ السلام. سر خدا کا واسطہ ہے, میں دوبارہ بھائی آپ کو ذکر کر رہا ہوں, میرے جذباتی انداز پہ مت جائیے, یہ میرا انداز ہی نیچرل انداز ہی ایسا ہے, میں تھوڑا سا اونچی آواز ہو جائے, اور میرا بالکل ایسا مزاج نہیں لڑنا, مناظرے کرنا, بحث کرنا, گالیاں دینا, میرا یہ مزاج نہیں ہے. لیکن میں سمجھا رہا ہوں اس مسئلے کی نوعیت ایسی ہے, جو سمجھے گا مجھے دعائیں دے گا. آپ کسی موقف پہ کھڑے ہوں گے اہل بیت کو نشانہ بنائیں گے, تخت میں کیا الفاظ استعمال کروں, مجھے خود الفاظ کے چناؤ میں پریشانی ہو رہی. لہذا سے یہ خلافت ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں, اس میں بن گیا دو گروہ. حضرت علی کا گروہ کہہ رہا تھا خلافت ٹھیک ہوئی, حضرت طلحہ لوگوں کا جو گروہ تھا وہ کہتا ہے خلافت ہی ٹھیک نہیں ہوئی, یہ رضامندی کے بغیر خلافت ہوئی ہے, مشاورت کے بغیر خلافت ہوئی ہے. اور اس پر شہادت کس نے دی؟ اسامہ بن زید نے, پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت نے. ادھر بھی اہل بیت, ادھر بھی اہل بیت. خدا کا واسطہ ہے, آپ جس گروہ کے بارے میں بات کریں گے اہل بیت رسول کو نشانہ بنائیں گے. یہی بات میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں, خدا کا واسطہ یہ مسئلہ ایسا غیر شعوری طور پر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو گمراہ بول دو گے. لہذا زبان خاموش رکھیں, اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑیں. کلپ بنا بنا کے لوگوں کے ایک تصویر کا ایک رخ کیوں دکھاتے؟ یا تو کیٹاگوریکلی اپنا موقف بیان کریں. میرا موقف یہ ہے, اہل بیت رسول پاک علیہ السلام میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں, اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی تھا. نہ حسن بن علی نہ اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت گمراہ, نہ حضرت علی گمراہ. اگر اسامہ بن زید کو آپ نے کہا وہ گمراہ نہیں, تو دوسرا گروہ بھی گمراہ نہیں. دونوں موقف کے اوپر اہل بیت رسول پاک علیہ السلام ہی تو ملے. آپ اس گروہ کو گالی دو, رسول اللہ کے اہل بیت کو گالی دے رہے ہو. اس گروہ کو بلا کرو, رسول اللہ کے اہل بیت کو گالی دے رہے ہو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما گئے آپ کو اور مجھے, تذکروا اصحابی فامسکوا, میرے اصحاب کا ذکر کرو زبان سنبھال کے. اس لیے کہ آپ جب زبان کی احتیاط نہیں کرتے, آپ رسول اللہ کے اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. لہٰذا مجھے امید ہے جو لوگ میری بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس مسئلے کے اندر دوبارہ نہیں پڑیں گے, اس لیے کہ ہر طرح اہل بیت رسول علیہ السلام کو آپ چکی میں پیس دیں گے. اچھا, اگلا کامنٹ ہے, میں آپ سے کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے کوسچن اینڈ آنسر ود انجینئر محمد علی مرزا, اس نام سے ان کا آیا ہے کامنٹ. کہہ رہے ہیں علامہ صاحب آپ سے نہ ہو پائے گا, آپ نے بہت سی باتیں چھپائی ہیں, پر جواب تو اللہ کو دینا ہے, معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے. سر میں اس کا جواب دوں, میں نے بہت سی باتیں خدا کی قسم چھپائی ہیں, ہمیشہ چھپاتا رہوں گا, ساری باتیں کھول دوں گا اگر آپ لوگوں کے سامنے, پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میں نے تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھا, میں بار بار میں نے تصویر کے 4-5 رخ دیکھے. یہ جو آپ لوگوں کو یہ کلپس مل رہے ہوتے ہیں نا, ایک تصویر کا رخ بار بار دکھاتے ہیں, ایک تصویر کا رخ, غلط ہے, زیادتی. یہاں آپ انصاف کرو تو تصویر کے سارے رخ دکھاؤ, اللہ کو ہی جواب دینا. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, اللہ کو جواب دینا. انہی کتابوں کے اندر وہ باتیں آ گئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تصویر کے بہت رخ ہیں, آپ پڑھیں, انہی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اہل شام کے ظلم و زیادتیاں آپ کو ملیں گی, اہل شام کے ظلم و زیادتیاں ملیں گی. سر اسی کتابوں کو آپ پڑھیں امام بخاری کو, پوچھیں ان لوگوں کو, پوچھیں کہ جو ایک ایک رخ تصویر کا بیان کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں بتائیں وہ جاریہ بن قدامہ والا واقعہ کیا تھا جو امام بخاری لے کر آیا. کیوں نہیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کتابوں میں وہاں کا ظلم بیان ہوا تو ان کتابوں نے اہل بیت رسول پاک علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. اور میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جو اس کو بھی اٹھا کے دیوار پہ مارتا ہوں, اس کو بھی اٹھا کے دیوار پہ مارتا ہوں, اس لیے کہ دونوں طرف رسول اللہ کے اہل بیت موجود ہیں. آپ ایٹ دا اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو برا بولتے ہو, میں وہ پہلا شخص ہوں. آپ ایک موقف چنیں گے اہل بیت رسول علیہ السلام کو آپ برا بلا بولیں گے, یا حضرت علی کو, یا حضرت حسن بن علی کو, یا حضرت اسامہ بن زید کو, سب اہل بیت ہیں. ایک راہ کیوں چنتے ہیں آپ؟
جاریہ والا واقعہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی سنا دوں. یہ امام بخاری لے کر آئے اور پوچھیں کس سے کیا یہ واقعہ پورا لے کر آئے ہیں, ایمانداری سے بتائیں. کتابوں میں سب کچھ بھر دیا, تصویر کے اتنے رخ کتابوں نے دے دیے کہ لوگ پاگل ہو گئے. صدیاں گزر گئی, لوگ اس مسئلے سے باہر نہیں نکل رہے. ہر کچھ دنوں بعد ایک فتنہ آتا ہے اس مسئلے کو تازہ کر کے چلا جائے. آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے نا, اہل شام ان کی زیادتیاں, تصویر کے دوسرے رخ بھی دیکھیے گا. تصویر کے دوسرے رخ میں مختصراً آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ بخاری کی روایت ہے. سر میں نے آپ سے ذکر کیا, میں وہ پہلا شخص ہوں اس روایت کو بھی, جاریہ ابن قدامہ والی باتوں کو بھی دیوار پہ اٹھا کے مارتا ہوں. وہ شایان شان ہی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو. جس دن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, آپ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کون سی روایتیں جو امت میں فساد پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کے بنائی گئی ہوں, گڑی گئی, لیکن صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں. جاریہ ابن قدامہ والا واقعہ, حضرت علی کا گروہ ایسا تھا, ظلم و ستم کی داستان یہاں پر بھی ذرا دیکھ لیں, لیکن دیوار پہ مارنے والی باتیں. اور وہ یہ تھا کہ حضرت ابی بکرہ صحابی ہیں بہت بڑے, یہ وہی صحابی حضرت ابی بکرہ جن سے حدیث مروی ہوئی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے, اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں گروہوں میں صلح کروائے گا. اور بڑی بڑی حدیثیں ان سے مروی ہیں. حضرت ابی بکرہ کا موقف یہ تھا, یہ بھی امام بخاری لے کر, حضرت ابی بکرہ کا موقف یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اسی فتنے کے بارے میں, یہ جو مسلمانوں اسی فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ تو دونوں میں سے کسی گروہ کے اندر ہوگا, جہنمی ہوگا. حضرت ابی بکرہ کو حضرت علی کے گروہ والے لوگ کنونس کر زبردستی کرتے تھے کہ تلوار اٹھا کے ہمارے گروہ میں شامل ہو, تو تلوار کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا حرام ہے, جس صف میں کھڑا ہوں گا میں جہنمی ہوں. پھر ابی بکرہ کو سبق سکھانے کے لیے یہ جاریہ ابن قدامہ ان لوگوں نے کیا حرکت کی, میں بیان نہیں کر پاتا ہوں آپ لوگوں کو, کتابوں میں سب کچھ آ گیا. دیوار پہ جب تک اٹھا کے نہ مارو گے ایسی روایتوں کو, اہل بیت کو نشانہ عبرت بناتے رہو گے. پھر ہوا یہ کہ گروہ شام کا ان کے ہاتھ چڑھ گیا, 70-80 تقریباً کوئی بندے تھے, وہ اہل شام کے حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے لوگ تھے. 70-80 لوگ جب جاریہ ابن قدامہ کو مل گئے, اسی مجلس میں ابی بکرہ بیٹھے تھے, ابی بکرہ کو سبق سکھانے کے لیے پکڑا, اس گروہ کو زندہ جلا دیا, ان کو حصار کر کے جاریہ ابن قدامہ نے زندہ جلایا. اور زندہ جلانے کے بعد پھر حضرت ابی بکرہ کو کہا کدھر ہے ابی بکرہ, بھئی یہ رہا ابی بکرہ. کہا کہ ادھر آ کے بیٹھا, ابی بکرہ اٹھاتا ہے تلوار ہمارے ساتھ یا نہیں اٹھاتا ہے, ورنہ تیرا بھی اشر کر دیں. حضرت ابی بکرہ نے مسکرا کے جواب دیا, اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی فتنے کے بارے میں فرمایا تھا, فرمایا تو اس گروہ میں ہو, اس گروہ میں ہو, جہنمی ہوگا تو. کہا کہ جو کرنا ہے تو میرے ساتھ کر, تلوار کیا میں پھول بھی نہیں پھینکوں گا تیرے, گردن اڑا دے, نہیں دوں گا ساتھ. ظلم و ستم کی داستان آ گئی, بخاری لے کر آیا اس کو. میں پہلا شخص ہوں اٹھا کے دیوار پہ مارتا ہوں ایسی روایتوں کو. اہل بیت کا یہ کریکٹر آپ بیان کر رہے ہو کہ ان کے ظلم وہ پکڑ پکڑ کے زندہ جلاتے رہے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان منع کرتے رہے زندہ جلانے کا, آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہ دے, اور یہ لوگوں کو اپنے حلقے میں تلوار اٹھانے کے لیے ان کو زندہ جلائیں. یہ کتابوں میں آیا ہے, کیا کریں, مان سکتے ہیں آپ, میں تو نہیں مانتا. اس دل میں سچی محبت ہے اہل بیت کی, دیوار پہ اٹھا کے مارتا ہوں. لہٰذا آپ یہاں کی بات دیکھیں گے مسئلے ہی مسئلے, وہاں کی بات دیکھیں گے مسئلے ہی مسئلے. یہاں تو انصاف سے کام لو, تصویر کے سارے رخ دکھاؤ لوگوں کو, نہیں دکھانے سچی بات کرو. سچی بات یہ کسی بھی موقف کی طرف چلے جائیں گے, اللہ کا واسطہ ہے اہل بیت رسول علیہ السلام کو برا بلا بولیں گے آپ. اس موقف پر حضرت اسامہ بن زید کھڑے ہو گئے تھے. اسامہ بن زید رسول اللہ کے اہل بیت کھڑے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں یہ بیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی. ان کے نزدیک باغی گروہ یہ قرار پایا, ان کے نزدیک باغی گروہ وہ قرار پایا. اب بتاؤ اس حدیث میں کہاں بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی گروہ وہ تھا اور اس نے حضرت عمار کو شہید کیا. خدا کا واسطہ نتیجے ایسے نہ نکالو. اللہ کے نبی وسلم جامع الکلم میں تقتل الحفیہ باغیہ, یہی صحابہ میں اختلاف ہوتا بغاوت کہاں سے ہوئی, یہ بیعت ہوئی, یہ بیعت ٹھیک تھی یا نہیں. ادھر کھڑے ہو گئے اہل بیت رسول علیہ السلام, ادھر آ گئے اہل بیت رسول پاک علیہ السلام. جس کو مرضی برا بولیں گے آپ, رسول اللہ کے اہل بیت کو برا بول رہے ہیں. سر آگے مظفر بھائی ہیں, کامنٹ انہوں نے کیا ہے کہ محترم کامران شہزاد صاحب, سر بہت اچھی بات محترم کر کے بات کی ہے, ورنہ تو زیادہ تر گالیاں ہی پڑی. تو محترم کامران صاحب آپ سے ایک مؤدبانہ حدیث عمار سے زمانہ اور گروہ کا تعین ہو جاتا ہے, پر شام والی حدیثیں بغیر زمانے کے قید کے ہیں. لہٰذا مختصر یہ جس میں زمانے کا تعین ہو رہا ہے اس حدیث کو, میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا, آپ کو جواب مل گیا ہوگا. باغی گروہ قتل کرے گا, سر صحابہ میں یہ اختلاف ہوا تھا بغاوت کہاں سے ہوئی ہے, یہ خلافت ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں. یہ تھے 2 گروہ بنے. ایک گروہ تھا حضرت علی کا, سرانکوں پہ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام, ان کا موقف تھا یہ بیعت ہماری ٹھیک ہوئی ہے, بالکل رضامندی کے ساتھ بیعت ہوئی ہے, اور جنہوں نے بیعت کی وہ بعد میں مکرے. ان کا موقف یہ تھا حضرت طلحہ, اسی میں اسامہ بن زید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. میں اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ یہاں تو آپ کیٹاگوریکلی بولیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت گمراہ ہو گئے تھے, نعوذ باللہ من ذالک.
اگر آپ یہ بولیں تو آج بھی جو گمراہ ہو رہا ہے اس کی گمراہی کے اوپر ناز کرو، اس کے پیچھے بھی تو اہل بیت ہے. اور اگر آپ بولو کہ نہیں پھر خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ مسئلے کتابوں کی روایتوں میں سب کچھ آ گیا. اسامہ بن زید تھے، انہوں نے اسامہ بن زید نے کہا تھا کہ بالکل یہ رضامندی کے ساتھ نہ مشاورت ہوئی تھی نہ رضامندی ہوئی تھی، میں گواہی دیتا ہوں. ان کو بھی قتل کرنے پڑ گئے تھے پیچھے. تو میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تعین ہو جاتا، بالکل تعین ہوتا ہے، لیکن فیہ باغیہ کون سا تھا؟ خاموش ہو جاؤ. آپ فیصلہ کریں، جو فیصلہ کریں گے اہل بیت کی توہین کریں گے، اس لیے خاموش ہیں. اس مسئلے پہ خاموشی اختیار کی جائے. دونوں جانب اجتہاد تھا، دونوں ثواب پر تھے، خطا پر بھی ثواب تھا. سبحان اللہ. ایسا پیارا نتیجہ آپ کو میں نے اس کلپ میں نکال کے دیا، اس سے اچھا نتیجہ ملے خدا کی قسم میرے پاس آ جائیے، اس سے اچھا نتیجہ ملے گا ہی نہیں. اور آپ کھلے عام میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کامنٹس کرتے جائیے گا. میں انشاءاللہ اس کو آگے بھی جو مرضی آپ کے دل کے اندر حدیث آئے، کوئی واقعہ آئے، میں تصویر کے دوسرے رخ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، پھر فیصلہ کر لیجیے گا. اچھا ایک بھائی ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کامنٹس میں، وہ کہہ رہے ہیں اجمع فقہاء الحجاز والعراق منهم مالک و شافعی و ابو حنیفہ والاوزاعی والجمہور من المتکلمین والمسلمین ان علی مصیف فی قتالہ کما ہوا مصیف فی اہل الجمال. بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ سے بھی ذکر کی تھی اور میں نے اپنی کلپ کے اندر بھی ذکر کیا. علماء کے 5 گروہ رہے ہیں، 5 طبقے علماء کے رہے ہیں. ایک گروہ ایسا علماء کا رہا ہے جنہوں نے غور و فکر کیا، ان کا ذہن یہاں مائل ہوا کہ حضرت علی کا گروہ حق پر تھا، حضرت امیر معاویہ کا غلطی پر تھا، سر آنکھ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاموش رہے، اس لیے کہ وہاں اہل بیت ہے. نمبر 2، ایک موقف علماء کا یہ رہا کہ اہل شام حق پر تھے، میں نے ان کے بھی کچھ دلائل ذکر کیے، اور حضرت علی کی طرف سے تلوار اٹھانے کو حلال نہیں سمجھ، اس میں اسامہ بن زید حرام سمجھ لے. اور اسامہ بن زید وہی تھے جو گواہی دیتے تھے کہ بیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، خلافت ہی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، بغاوت ہے، خلافت نہیں ہے. دونوں طرف اہل بیت رسول پاک علیہ السلام تھے. اچھا پھر تیسرا موقف بھی میں نے ذکر کیا، بہت سے علماء کا دونوں ٹھیک تھے، بہت سے علماء کا دونوں غلطی پر تھے. 5واں موقف میں نے آپ کو بتایا سب سے بہترین موقف ہے. دیکھیں اگر اس موقف کو آپ نہیں چنیں گے تو میں شروع سے آپ کو آپ اہل بیت کی توہین کریں. اگر آپ کا دل گردہ کا وارہ کرتا ہے چن لو ایک موقف. میں ادباً لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اہل بیت کی توہین نہ کریں. سر یاسر صاحب ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ سارے موقف مضبوط ہیں، یار تم منکر حدیث ہو. جب 2812 نہیں مانتے، کوئی ٹھوس دلیل دیے بغیر تم نے 2812 کیوں ٹھیک نہیں، آپ سے یہ امید نہیں تھی. سر آپ میرا کلپ پورا سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹھوس وجہ بیان، ابھی ٹھوس وجہ محدثین کی بات محدثین کی کتابوں سے ہی بتاؤں گا. اور ٹھوس بات کیا ہے؟ مطلب ایک حدیث ہے امام بخاری لے کر ہے، اس پہ محدثین نے کامنٹ کیے کہ اللہ کے نبی سے ثابت باتیں نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری نے لکھی بھی نہیں، یہ جملہ لکھا ہی نہیں تھا امام بخاری نے. اس سے زیادہ ٹھوس بات میں کیا بتاؤں، اس سے زیادہ ٹھوس بات میرے پاس نہیں ہے. ہاں ایک تھی کہ اگر یہ لفظ اللہ کے نبی سے ثابت ہو پھر اہل بیت کو برا کہنا لازم ہے. حضرت علی کو غلط کہنا لازم آ جائے گا. جب نبی علیہ السلام پورے گروہ کو غلط بولے، حضرت علی کیسے بولے وہ جنت میں؟ یہ سوچئے گا کبھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت اہل بیت کو تختہ مشق نہ بنائے. گزارش ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی. عظمت اللہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کامنٹ، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ، آپ جیسے اس دنیا میں سر میری تعریف کا کامنٹ بھی میں نے کہا ڈال دیں. سارے ہمارے جو کامنٹس آئے ہیں اس کے اندر اعتراضات ہی تھے، تو کوئی اچھا کامنٹ بھی میں پڑھ دوں، سننے والوں کو بھی اچھا لگے. عظمت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ، آپ جیسے اس دنیا میں چند ایک علماء ہوں تو سچ مانے پھر فساد فی الارض کا کافی حد تک خاتمہ ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے، دیکھیے گا کہ بات وہ کرنی چاہیے کہ جس بات میں وزن ہو. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بول دی، میں نے کہا کہ آپ کہیں پر بھی جائیں گے اہل بیت رسول علیہ السلام کو برا کہیں گے. آپ بولے طلحہ غلط تھے، اہل بیت کی توہین کریں گے. آپ بولیں گے کہ یہ حق کی تلوار تھی جو، پھر آپ اہل بیت کی توہین کریں. اگر آپ ان کو غلط بھی کہہ دیں حضرت علی کے، پھر بھی اہل بیت کی توہین، ہر جگہ میں آپ اہل بیت کو نشانہ بنا دیں. اور میری گزارش یہ ہے، میرا موقف یہ ہے، اہل بیت کو نشانہ نہ بنائیں. اہل بیت رسول علیہ السلام سے محبت کریں بس. اہل بیت وہاں پر بھی تھے سر آنکھوں پر، حسن بن علی کا موقف بھی سر آنکھوں پر، حضرت علی کا موقف بھی سر آنکھوں پر، اسامہ بن زید کا موقف بھی سر آنکھوں پر. اس مسئلے پہ خاموشی اختیار کی جائے، اس کو اجتہاد میں رکھا جائے، اس سے زیادہ اس پر نہیں کوئی بات نہ کی جائے. اور حسن صبا صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ سر آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ یہ مزید کامنٹس کے ساتھ ہم اگلا پارٹ بھی بناتے ہیں. ابھی اتنا رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا پارٹ. جزاک اللہ خیرہ.